کوئی بھی چیز ہو، حتیٰ کہ کوئی انسان ہے، اس کا تذکرہ شروع ہوتا ہے اس کی ابتدا کے اوپر، اس کی پیدائش کے اوپر، اور اس کا تذکرہ ختم ہو جاتا ہے اس کی وفات کے اوپر، اس کی فنا کے اوپر۔ لیکن میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں، وہ عظیم پیغمبر ہیں کہ جن کا تذکرہ، جن کا ذکر خیر، جن کی بلندی اور جن کی شان و شوکت ان کی ولادت کے اوپر شروع نہیں ہوتی، بلکہ ان کا تذکرہ عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے۔ عالم ارواح کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب پیغمبر کا تذکرہ کیا ہے، اور یہاں سے چلتا ہوا نبی علیہ السلام کی وفات کے اوپر آپ کا تذکرہ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ قبر، حشر اور پھر جنت کے اندر بھی نبی علیہ السلام کو اللہ نے اتنی عزت اور شان شوکت عطا فرمائی ہے، وہاں پر بھی آپ کے تذکرے ہیں۔ عالم ارواح کی بات کرتے ہیں، عالم ارواح کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے کس قدر خوبصورت انداز کے اندر، پیارے انداز کے اندر، پوری شان و شوکت میں نبی علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ احادیث کے اندر آتا ہے، تفاسیر کی کتابوں میں آتا ہے، 2 کانفرنسیں اللہ پاک نے منعقد فرمائی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر بھی تذکرہ موجود ہے۔ 2 کانفرنسیں، پہلی کانفرنس، پہلا پروگرام جس کا عنوان ہے توحید خدا، توحید اللہ۔ یہاں پر یہ چھوٹا سا ٹچ دینا بھی ضروری ہے، یہ اس بات کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے، اللہ ہمیں یہاں سے توحید کی سمجھ عطا فرمائے کہ توحید کی ہماری زندگیوں کے اندر کس قدر اہمیت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے تمام ارواح کو وہاں پر جمع کیا، تمام روحوں کو، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو، قیامت تک آنے والے ہر انسان کی روح کو اللہ پاک نے جمع کیا، اور اللہ پاک نے کیا وعدہ لیا؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ پاک نے سب کو اکٹھا کیا اور انہی کی جانوں کو ان کے اوپر گواہ مقرر کر کے اللہ پاک نے سوال کیا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے یک زباں ہو کے جواب دیا، بلا، کیوں نہیں اے پروردگار، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے خالق ہیں۔ یہ وہ عہد ہے، یہ وہ میثاق ہے، یہ وہ وعدہ ہے جو ہم وہاں پر اللہ کے ساتھ کر کے آئے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ آج ہم معاشرے کو دیکھیں، کتنے لوگ اس وعدے کو بھول چکے ہیں۔ کسی نے دینار و درہم کو اپنا رب بنا لیا، کسی نے دنیا کی عزت کو اپنا رب بنا لیا، کسی نے لباس کو اپنا رب بنا لیا، کسی نے بت پرستی کو عروج دیا، کسی نے پیروں فقیروں کو اپنا رب بنا لیا، نہ جانے کس کس کو اپنا رب بنا کے بیٹھے ہیں۔ حالانکہ عالم ارواح کے اندر اس بات کی گواہی میں اور آپ سب دے کے آئے ہیں کہ اے اللہ، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔ تو اللہ پاک نے وہاں پر کہا تھا شہیدنا، ہم اس بات کے اوپر گواہ ہیں۔ کل کو کسی سے یہ عذر نہیں قبول کیا جائے گا کہ کل کو کوئی اٹھ کے کہے او تقولوا ما كنا عن هذا غافلین، او تقولوا یوم القیامہ انا كنا عن هذا غافلین، کہ بے شک ہم تو اس بات سے بالکل بے خبر تھے، یا وہ یہ کہے کہ اشرک آباؤنا، ہمارے بڑے آباء و اجداد ہم سے پہلے شرک کرتے رہے، ہم تو ان کی اولاد تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ افتہلکنا بما فعل المبطلون، یہ باطل پرست لوگ جو کچھ کرتے رہے، اے پروردگار، اے خالق و مالک، آپ ان کی وجہ سے ہمیں ذلیل و رسوا کریں گے، ہلاک کریں گے، یہ عذر قبول نہیں کیے جائیں گے۔ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو وعدہ لیا ہوا ہے وہ اللہ نے یاد کروانے کے لیے
تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اور اللہ نے ہمیں یاد دہانی کے لیے اللہ نے یاد کروایا۔ حالانکہ اللہ نہ بھی یاد کرواتے تو دلیل واجب تھی، دلیل پختہ تھی کہ بھئی ہم وہاں پر وعدہ کر کے آئے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اب جو کوئی شرک کرے گا، کوئی حاجی صاحب شرک کریں، کوئی نمازی صاحب شرک کریں، اللہ کی ذات صفات حقوق کے اندر کوئی سنی وہابی دیوبندی شرک کرے، کوئی بھی جو بھی اللہ کی ذات صفات حقوق کے اندر شرک کرے گا، فقد حبط اعمالہ، اس کے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے، اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم بن جائے گا۔ العیاذ باللہ، اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ہم بات کر رہے تھے نبی علیہ السلام کے متعلق۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا تذکرہ عالم ارواح میں، اللہ اکبر، دوسری کانفرنس، اس کا عنوان ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان کو، مقام کو، رفعت کو بیان کرنے کے لیے، آپ کے ذکر خیر کے لیے، آپ کے تذکرے کے لیے مالک کائنات نے تمام انبیاء کی روحوں کو جمع کیا۔ اللہ اکبر، سارے معززین محترمین انبیاء کرام یہاں پر جمع ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، نوح علیہ السلام ہیں، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں، پیارے یوسف علیہ السلام ہیں۔ الغرض تمام انبیاء کرام یہاں پر موجود ہیں، وہ لوگ کہ جن کے سروں کے اوپر اللہ پاک نے نبوت کا تاج رکھنا ہے، جن کو اللہ نے رسالت عطا کرنی ہے، جن کو اللہ نے نبوت دینی ہے، اللہ پاک نے سب کو اپنے سامنے جمع کر لیا۔ اور اللہ پاک نے سب سے کیا وعدہ لیا؟ اللہ اکبر، اللہ کہتے ہیں اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، اس وقت کو یاد کیجئے جب اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے وعدہ لیا۔ اللہ پاک نے کیا وعدہ لیا کہ اے میرے نبیوں کی جماعت، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، ایک وقت آئے گا اللہ پاک تمہیں کتاب و حکمت دے گا، اللہ پاک نے تمہیں نبوت دے دی ہے، اللہ پاک نے تمہیں رسالت عطا کر دی ہے۔ اللہ اکبر، اب تم اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہو، اپنی رسالت کا اعلان کر رہے ہو، لوگوں کو اللہ کی توحید اور اپنی نبوت کی طرف دعوت دے رہے ہو۔ ثم جاءکم رسول، تمہارے پاس میرے پیارے پیغمبر آ جاتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں، اور مصدق لما معکم، جو تمہارے پاس ہے، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، تورات، زبور، انجیل، دیگر صحیفے ہیں، وہ ان کی تصدیق بھی کرتے ہیں، تو تمہارے اوپر فرض ہے، تمہارے اوپر لازم ہے، تم اپنی نبوت کو چھوڑ دو گے، تم اپنی امامت کو چھوڑ دو گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم اس نبی پر ایمان بھی لے کے آؤ گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تم ایمان لے کے آؤ گے۔ عالم ارواح کے اندر کتنے پیارے انداز کے اندر انبیاء کرام کو نصیحت کی جا رہی ہے، اور نصیحت کرنے والے اللہ پاک خود ہیں۔ اگر یہ آیات ہمیں سمجھ آ جائے، آج امت تقلید سے نکل جائے، شخصیت پرستی سے نکل جائے، ہر طرف آپ کو محمدی لوگ نظر آئیں، ہر طرف آپ کو لوگ وہ نظر آئیں جو کتاب و سنت کے مطابق چلنے والے ہوں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننے والے ہوں۔ یہ شخصیت پرستی، یہ پیر پرستی، یہ امامت پرستی، یہ فلاں پرستی، یہ سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے، ختم ہو جائے۔ نصیحت کرنے والے اللہ ہیں اور سامنے نبیوں کی جماعت ہے، اور کیا کہا جا رہا ہے کہ میرے پیارے پیغمبر آ جائیں، محمد رسول اللہ آ جائیں، لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، تم ان پر ایمان بھی لے کے آؤ گے، اور صرف ایمان ہی نہیں لے کے آؤ گے، بلکہ جو وہ دین لے کے آئیں گے، جو دین ان کو دیا جائے گا، جو شریعت ان کو دی جائے گی، تم اس شریعت کے دائی بن جاؤ گے، تم اس شریعت کو پھیلانے والے بن جاؤ گے، تم پھر اپنی بات کو چھوڑ دو گے، اپنی شریعت کو چھوڑ دو گے، تم پھر اس نبی کی شریعت کو آگے پھیلانے والے بن جاؤ گے۔ اب یہاں تک اللہ نے نصیحت کی ہے،
اللہ اکبر، بات تو ختم ہو گئی ہے، بات کو یہاں پر ختم کر دیا جاتا تو بات کافی تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات کو ختم نہیں کیا۔ تاکیداً اللہ پاک نے کہا اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، کیا تم اقرار کرتے ہو اور مجھ سے یہ وعدہ کرتے ہو کہ تم اسی طرح کرو گے؟ میں اپنے انداز کے اندر یہاں پر یہ جملہ ایڈ کرتا ہوں، اللہ اکبر، کہ اللہ پاک نے انبیاء کرام کو یہ پوچھا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو؟ اگر تم اقرار کرتے ہو اور یہ بات ماننے کے لیے تیار ہو، تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو، تو میں تمہیں نبی بناتا ہوں۔ اگر یہ بات ماننے کے لیے تم تیار نہیں ہو تو تمہیں نبوت بھی نہیں ملے گی۔ آج کتنے فتنے ہیں دنیا کے اندر، اللہ اکبر۔ جی یہ بات ٹھیک ہے، حدیث کے مطابق ہے، لیکن ہمارے امام کی بات جو ہے وہ ہمارے لیے پہلے ہے۔ یہ بات ہم مانتے ہیں، یہ بات نبی کی بات ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کا عمل ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کی یہ بات اور یہ فرمان، یہ عمل درست ہے، لیکن میرے پیر صاحب کی بات، میرے فلاں کی بات، او محترم بھائیو، اللہ کے نبی کی موجودگی میں کسی نبی کی بات نہیں چلے گی، ہم کس کی بات کو لے کے بیٹھے ہوئے؟ اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، کیا تم اس بات پر اقرار کرتے ہو اور عہد کرتے ہو، وعدہ کرتے ہو؟ تمام نبیوں نے کہا اقررنا، اللہ جی ہم اقرار کرتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے کیا کہا؟ فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، تم بھی اس بات پر گواہ بن جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ اس بات پر گواہ بن جاتا ہوں۔